غلام احمد سیالوی صاحب چیئرمین قرآن بورڈ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم۔ ادارہ منہاج الحسین جوہر ٹاؤن لاہور کے بانی اور سرپرست اعلیٰ محترم جناب ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب کو چوتھی سالانہ انٹرنیشنل امام حسین کانفرنس کے منعقد کرنے پر دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کانفرنس میں آپ دیکھ رہے ہیں اندرون ملک سے بھی اور بیرون ملک سے بھی عظیم علمی، دینی، روحانی شخصیات رونق افروز ہیں، اور سامنے بھی تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات حضرات و خواتین بھی شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آواز سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، لیکن علامہ صاحب کی ویسے تو یہ ہر دل عزیز شخصیت ہیں، لیکن اس فقیر کے ساتھ ان کی جو خصوصی محبتیں اور شفقتیں اور ہمیشہ ان کی سرپرستی اور تعاون جو مجھے حاصل رہا ہے، اس کے پیش نظر میں اپنی تکلیف کے باوجود اپنی حاضری کو بہت ضروری سمجھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ خصوصاً کربلا معلیٰ سے جو ہماری عظیم دینی علمی شخصیات تشریف لائی ہیں، سماحت الشیخ العلامہ محمد عبدالرضا عبدالعلی، سماحت الشیخ العلامہ عدنان کاظم موسوی، اور سماحت الشیخ علامہ عقیل سلطان صاحب، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور بھی بہت ساری بیرونی شخصیات علمی اور دینی تشریف لائی ہیں، ہماری ایک محترمہ بھی خطاب فرما گئی ہیں، سب کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضور پر نور سید یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت نے عنوان رکھا ہے کانفرنس کا، رسالت و نبوت کا مقام یا رسالت و نبوت کی سیرت، امام حسین علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں وہ حضور پر نور سید یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک اس کا پورا مظہر ہے، جس میں حضور نے فرمایا حسین منی و انا من حسین۔ تو جو مقام نبوت و رسالت ہے یا سیرت نبوت و رسالت ہے، وہ اس کا مظہر عطام حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی حضرت امام صادق علیہ السلام کا میں نے یہ فرمان پڑھا ہے، ہم تو جو دین کے خادم ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم تو صرف دین کی دعوت اپنی زبانوں سے دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نہیں، دین کی دعوت اور تبلیغ جو ہے اپنے کردار سے دینی چاہیے۔
اور مقام کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار سے دین کی دعوت دی۔ میں دو چھوٹے سے آپ کی سیرت کے واقعات عرض کر کے اجازت چاہوں گا جو میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھے تھے اور مجھے یاد آ رہے تھے۔ ایک تو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے اور خادمہ پانی کا گلاس لے کے کھڑی تھی اور کسی وجہ سے وہ عدم توجہی سے گلاس گرا اور ٹوٹ گیا، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بتقاضۂ بشریت ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے۔ تو وہ خادمہ اس گھرانے کی خادمہ تھی جن کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے تو کربلا کے اندر نیزے کی نوک پر بھی قرآن پاک پڑھا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ خود وہ خادمہ اس گھرانے کی قرآن پاک سے غافل ہوتی؟ تو اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ۔ اللہ کی شان تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی سیرت کا مظہر تھے۔ حضور کی سیرت کیا ہے؟ یہ جو آپ علماء سے حدیث پاک سنتے ہیں کہ حضور کے خلق کے بارے میں پوچھا گیا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے خلق کے بارے بتائیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ خلق و قرآن، آپ کے اخلاق کریمانہ قرآن سے عبارت تھے۔ تو اخلاق کریمانہ قرآن سے عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہوتا تھا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی سیرت کا مظہر اتم ہیں تو یقیناً ان کا بھی ہر عمل قرآن کے مطابق ہوگا۔ جب اس نے کہا والکاظمین الغیظ تو آپ نے فوراً کہا کظمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ پھر انہوں نے کہا والعافین عن الناس، اللہ کے بندوں کی شان یہ بھی ہے کہ وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عفوت عن کے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندوں کی یہ بھی شان ہے کہ واللہ یحب المحسنین، آپ نے فرمایا جا آ تک تو کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو ان کا عمل بھی قرآن کے مطابق تھا، جو انہوں نے پڑھی آیت کا حصہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اسی طرح کا ایک مختصر واقعہ ہے، مجھے وہ چونکہ بہت پسند ہے۔ ایک سوالی آپ کے دروازے پہ آیا اور اس نے آپ سے مالی تعاون طلب کیا، تو آپ تردد میں پڑ گئے کہ سوالی دروازے پہ آیا ہے اور میرے پاس اتنے سرمایہ نہیں ہے کہ میں اپنی حیثیت کے مطابق، شان کے مطابق، خواہش کے مطابق اس کا تعاون کر سکوں۔ تو آپ سوچ بچار کرنے پہ لگ گئے۔ تو سوالی کچھ بے صبرے بھی ہوتے ہیں، تو اس نے بار بار التجائیں شروع کیں اور کہا کہ شعروں کے اندر، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اے امام علی مقام امام حسین، اگر آپ نے مجھے کچھ نہ دیا اور میں آپ کے دروازے سے چلا گیا تو لوگ پھر مجھ سے پوچھیں گے کہ بڑے سخی کے دروازے پر گیا تھا تجھے کیا ملا؟ اگر میں کہوں کہ بہت کچھ انہوں نے دیا تو یہ خلاف واقعہ ہوگا، جھوٹ ہوگا، آپ نے تو دیا ہی کچھ نہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ انہوں نے کچھ نہیں دیا تو یہ آپ کی شان کے لائق نہیں۔ جب اس نے اتنا مجبور کر دیا تو آپ 10,000 درہم کی تھیلی لے کر آئے، کہا کہ یہ لے لے اور سوچنا یہ کہ کن کا انک لم تسألی ونحن نکون کاننا لم نفعلی، تو یہ سوچنا کہ تجھ نے سوال نہیں کیا تھا، میں یہ سوچوں گا کہ میں نے کچھ دیا نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی جناب علامہ غلام حسین علی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ جناب سید عدنان قانونی صاحب سے شیلڈ جو ہے وہ وصول فرمائیں، اور میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ قاضی نیاز حسین صاحب سے، پرنسپل جامعۃ المنتظر کے تشریف لائیں اور اپنے اظہار خیال فرمائیں۔ جناب علامہ قاضی نیاز حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم النبیین و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من حسین۔ میں سب سے پہلے علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب جو بانی ہیں اس مدرسے اور اس مرکز کے، اسی طرح عراق سے تشریف لائے ہمارے مہمانان عزیز جو یہاں تشریف فرما ہیں، علماء، ان سب کی خدمت میں خیر مقدم عرض کرتا ہوں، اور میں بڑی خوشی ہے کہ یہ وہاں سے تشریف لائے ہیں، اور علامہ صاحب بھی سعادت مند ہیں کہ ان کو کربلا سے آئے ہوئے مہمان اس چوتھی سیرت النبی، سیرت امام حسین کانفرنس میں یہاں میسر آئے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کانفرنس آپ سب لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے ہدایت کا سبب بنے گی۔ ٹائم نہیں ہے، وقت گزر گیا ہے، اور کسی موضوع پر گفتگو کرنا بھی اس کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ میں 2-3 منٹ میں اسی حدیث مبارک کے بارے میں، آپ کو علم ہے کہ پیغمبر اسلام کو یہ دونوں شہزادے امام مجتبی اور امام حسین علیہ السلام بہت پیارے تھے، بہت عزیز تھے، بہت حضرت کو محبت تھی۔ جہاں بھی حضرت نے ذکر فرمایا ہے دونوں کا اکٹھا فرمایا، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، یا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ لیکن اس حدیث میں امام مجتبی کا ذکر نہیں کیا آپ نے، فقط امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، حسین منی و انا من حسین۔ اور شاید یہ حسین منی و انا من حسین یہ تنہا حدیث ہے کہ جو فقط و فقط مولا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام پہلے سے ہی فرما چکے تھے، حضرت کے علم میں تھا کہ میرے دین پر جو بعد میں مشکلات پیش آئیں گی اس کی حفاظت حسین نے کرنی ہے۔ یعنی در حقیقت پیغمبر اسلام کی رحلت سے لے کر کربلا تک اور کربلا سے لے کر آج تک جو کچھ ہو رہا ہے اور دین ہم تک پہنچا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے صدقے میں پہنچا ہے۔ آج بھی اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین محفوظ ہے تو وہ بھی حسین کے نام سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 1400 سال سے کتنی لوگ دنیا میں آئے، کتنی چلے گئے، کتنی ظلم ہوئے، کتنی لوگ مظلوم واقع ہوئے، لیکن تنہا نام اگر زندہ ہے تو حسین کا نام زندہ ہے۔ اتنی کوششیں کی گئیں، بنی امیہ نے کوشش کی، بنی العباس نے کوشش کی سالہا، لیکن اس کے باوجود بھی آج نام زندہ ہے تو حسین ابن علی کا زندہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد والے ائمہ اور اس سے پہلے والے ائمہ جب بھی کسی سے پوچھا گیا کسی مناسبت سے شہادت مولا علی کی ہے، زیارت امام حسین کی مستحب ہے، ولادت امام زمانہ کی ہے، زیارت امام حسین کی مستحب۔ تو ہر امام نے حوالہ مولا کا دیا، جب بھی کوئی ذکر ہوا تو سب نے کہا مولا کا نام لیا۔ تو اسی وجہ سے کہ مولا کی اتنی قربانیاں تھیں، پیغمبر اسلام نے فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین کا مقصد یہ تھا کہ جب دین خدا پر وقت آئے گا، وہ دین جس کو میں لایا ہوں تو اس کی اگر حفاظت کرنی ہے تو وہ حسین ابن علی نے کرنی ہے۔ تو اس لیے آج تک ہم ممنون و مشکور ہیں مولا کے۔ فرمایا لا یبایع مثلی مثلا، ایک ہمیں قاعدہ کلیہ دے کر گئے ہیں۔ آج بھی اگر دنیا میں ہمارے علماء، ہماری شخصیات مقابلہ کر رہی ہیں دشمنان اسلام کا، تو وہ مولا کا فرمان تھا، فرمایا لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں فرمایا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ اگر فرماتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا تو لوگ کہتے تو وہ امام تھے، ان کا اپنا مسئلہ تھا، انہوں نے فرمایا، لیکن فرمایا نہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی اسلام کا نمائندہ
کفر کے نمائندے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید نمائندگی کر رہا تھا کفر و شرک کی، مسیحیت کی نمائندگی کر رہا تھا، لیکن حسین نمائندگی کر رہے تھے اسلام کی۔ تو اس لیے فرمایا کہ مجھ جیسا، والا فرما سکتے تھے میں یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتا۔ ایک قاعدہ کلیہ ملاک معیار ہمیں دے کر گئے ہیں، قیامت تک ہر وہ شخص جو پیغمبر اسلام کو ماننے والا ہے وہ اور جو اسلام کا محافظ ہے وہ علی امام کے فرمان کے مطابق کبھی بھی ظلم کی نمائندگی نہیں کر سکتا، ظالم کی حمایت نہیں کر سکتا، اور جو حسین کے ماننے والا ہے وہ ہمیشہ دین کی حفاظت کرے گا۔ السلام علیکم۔ جی میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین قاضی نیاز صاحب سے کہ وہ شیلڈ وصول کریں آج کی اس کانفرنس کی، اور اب بلا تاخیر کیونکہ وقت بہت ختم ہو چکا ہے، بالکل غروب آفتاب قریب ہے، میں جو ہمارے بزرگ مہمانان گرامی کچھ رہ گئے ہیں جن کا خطاب نہیں ہو سکا ان سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہت سے ایسے ہمارے قابل احترام مہمان تھے کہ جن کا پروگرام میں تھا خطاب کروائیں گے، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ اب میں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان کربلا سے حرم امام جناب ابوالفضل عباس کے مسئول انچارج سماحت و سید حضرت آیت اللہ سید عدنان کاظم موسوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اظہار عالیت سے مستفید فرمائیں۔ سماحت و سید حضرت عدنان کاظم موسوی صاحب، اللہم صلی اللہ، اور مولانا حسن رضا باقر صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئیں وہ ٹرانسلیشن۔ أصبحتم آية الله سيد، أصبحتم هنا آية الله، أصبحتم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى، أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأن أمير المؤمنين عليًا وأولاده المعصومين حجج الله على الخلق أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس قدر کے جتنے کائنات میں سنگریزے ہیں اللہ کی اس قدر حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ جتنا تحت الثری سے عرش اولا تک وزن ہے، اور میں ایمان لاتا ہوں اور میں ایمان رکھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اسی طرح میں ایمان رکھتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین ہیں اور ان کے 11 بیٹے اللہ کی طرف سے لوگوں پر حجت ہیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد. قبل أن أبدأ حديثي لا بد أن نشكر الله جميعا وأنا أولكم على هذه النعمة التي حبينا بها، وهي نعمة الولاء لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. وما حضورنا في هذا المكان إلا نعمة من النعم ورحمة من الرحمات تنزل علينا ننعم بها من الله سبحانه وتعالى، وكما ورد عن لسان إمامنا وسيدنا جعفر بن محمد الصادق: احيوا احيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود و سلام بھیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل اطہار علیہ السلام پر۔ فرماتے ہیں یہاں میں کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ان میں سے جو سب سے بڑی نعمت جس کا میں پہلے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں
वो नेमत ये है कि अल्लाह ने हमें आले मोहम्मद की विलायत अता फरमाई है। और फरमाते हैं कि सब नेमतों से बड़ी नेमत है। और इसी तरह वो फरमाते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम हमारे अमल को ज़िंदा करो। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पे रहम करे जो हमारे अमल को ज़िंदा करता है। وأوجه شكري الجزيل إلى أهالي مدينة لاهور الكرام المؤمنين على حسن استقبالهم وضيافتهم وإعطائنا أكثر مما نستحق، فشكرا لكم جميعا. फरमाते हैं कि मैं शहर लाहौर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने किस तरह हमारा इस्तकबाल किया और उन्हें कितनी अच्छी हमारी मेज़बानी की है। كما نشكر من كان سببا في وجودنا في هذا المكان، وعلى رأسهم أخينا وعزيزنا فضيلة الدكتور الشيخ محمد حسين أكبر في هذا الصرح العلمي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه والجميع لخدمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. फरमाते हैं इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस शख्सियत का जो यहाँ मेरे मौजूद होने की सबब और वजह बनी है, और वो शख्सियत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहिब की है। और इसी तरह मैं उनके लिए मज़ीद तौफ़ीक़ात खैर की दुआ मांगता हूँ। بعد إذن سادتي ومشايخي وحضراتكم الكرام، أبدأ حديثي بكلام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما خرج إلى العراق وقال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. फरमाते हैं कि मैं सबसे पहले अपना कलाम शुरू करता हूँ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के उस जुमले से कि जब इमाम अलैहिस्सलाम करबला की जानिब इराक़ की तरफ निकल रहे थे, इमाम ने फरमाया कि नीलम मखरूज अशरम, मैं शरंगेज़ी के लिए नहीं निकल रहा, वाला बदरम, और इसी तरह ना ही मैं जाहूँ हश्र के लिए निकल रहा हूँ, और मुझे कोई इख्तिदार नहीं चाहिए, मैं जुल्म को रिवाज देने के लिए नहीं निकल रहा, मैं फसाद फैलाने के लिए नहीं निकल रहा, मैं सिर्फ अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ नेकी का हुक्म दिया जाए, बुराई से रोका जाए। أحبتي، هناك مفردتان، مفردة الصالح ومفردة المصلح، فيجب علينا أن نتصف بالصلاح، وحينما يتصف الإنسان بالصلاح يكون محبوبا، يكون مرغوبا، يستنجد به المؤمنون في حل مشاكلهم وقضاياهم. फरमाते हैं कि वहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक अच्छाई है और दूसरा अच्छाई करने वाला है। हमें चाहिए कि हम हमेशा अपनी ज़ात में अच्छाई पैदा करें, और जब भी कोई मुश्किलात हो हम उसका हल इसी अच्छाई के ज़रिए तलाश करें। وحينما يتحول هذا الصالح إلى مصلح يحارب ويقاوم ويجابه ويقاتل، وخير دليل على ذلك هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله حينما كان ينعت بالصادق الأمين قبل البعثة، لكن حينما بعثه الله نعتوه بالساحر والعياذ بالله بالمجنون والكذاب. फरमाते हैं कि एक इंसान जो खुद अच्छाई का पैकर होता है, जब दूसरों को वो अच्छाई की दावत देता है तो वो फिर मुकाबला करता है, वहाँ पे कोशिश करता है, वो वहाँ पर क़िताल का सामना करता है। का इसी तरह अगर हम अपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो उनकी दो सिफ़ात थी। लोग एक उन्हें अमीन कहते थे कि वो अमानतदार हैं, और दूसरा कहते थे वो सच्चे हैं। लेकिन जब उन्होंने लोगों को अच्छाइयों की दावत देना शुरू कर दी तो फिर लोग कहने लगे ये शायर है, ये जादूगर है, और उन्हें बुरे अलक़ाब दिए जाने लगे। وطبعا تعرفون أن واجب الأنبياء والأوصياء هو إصلاح الإعوجاج الذي يحدث في الأمة، وكلما تفاقمت المشكلة، ولا سيما نحن نعيش مشاكل على مستوى العالم، ليس على مستوى محلي أو على مستوى إقليمي، بل
مشاكل على المستوى العالمي، مشاكل اقتصادية، مشاكل سياسية، مشاكل اجتماعية، مشاكل أخلاقية، فتحتاج إلى مصلح بالمستوى الذي يرتقي لإصلاح هذا العالم. फरमाते हैं कि हमें वहाँ पे जब भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो उसके मुश्किलात के हल करने के लिए हम जिद्दोजहद करते हैं। कहते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना होता है। कुछ ऐसी होती हैं कि जो मकामी होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो आलमी सतह पर होती हैं, और फिर जो मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है उसमें इक़्तिसादी मुश्किलात हैं, सियासी मुश्किलात हैं, अखलाकी मुश्किलात हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत की मुश्किलात हैं कि जिन्हें हमें इस्लाह करना है। और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जब भी किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो हम उसकी इस्लाह करें। और जैसा कि इन्होंने शुरू में यह भी बयान किया कि अम्बिया और औसिया अलैहिस्सलाम इसीलिए मबूस हुए थे कि वो लोगों की मुश्किलात की इस्लाह फरमाएं। نعود إلى زمن الإمام أبي عبد الله الحسين حيث عاشت الأمة وضعا مأساويا إرهابيا، جوع وفقر وفساد، فعاشت الأمة هذا الفراغ الفقهي والعقائدي، لذلك استنجدت بالإمام أبي عبد الله الحسين فرأت منه المخلص لهذا الوضع المأساوي الذي تعيشه، فما كان من الإمام إلا أن يجيب هذه الدعوة. फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि अगर ज़माने में देखें तो उस वक़्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। एक तरफ फ़क़्र व फाक़ा था, गुर्बत थी, और दूसरी तरफ और बुराइयाँ थी। कहते हैं जब लोगों ने उन बुराइयों को देखा तो उन्होंने उन बुराइयों से निजात हासिल करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद का जवाब दिया। وطبعا تعرفون أحبتي أن ثمن هذا الإصلاح كان كبيرا، كان دم الإمام الحسين وروحه التي هي أغلى شيء عند الله سبحانه وتعالى. फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस इस्लाह की बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ी, और वो ये कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने खून और अपनी रूह को पेश कर दिया, यानी अपनी जान तक को कुर्बान कर दिया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जान खुदा की बारगाह में सबसे ज़्यादा कीमत और कदर व मंज़िलत रखती थी। هنا نسأل الإمام الحسين قال إنما خرجت لطلب الإصلاح وقد استشهد، وهو الذي يقول من لحق بنا استشهد ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح. أين هو الفتح الذي كان أو سيكون وأن الإمام قد استشهد؟ المفروض أن يكون موجودا. إذن أين الفتح في ذلك وأين الإصلاح في ذلك؟ फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो जुमला फरमाया था इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह, कि मैं इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ, और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे साथ होगा उसे शहीद होना पड़ेगा, और जो मेरे साथ मुल्हक नहीं होगा वो फतह को नहीं पा सकेगा। कहते हैं यहाँ पे हम सवाल करते हैं वो फतह कहाँ पर है, और जो इमाम अलैहिस्सलाम इस्लाह फरमाना चाहते थे उम्मत की, वो इस्लाह कहाँ पर है? الجواب على هذا السؤال نقول أن الإصلاح أحد مصادق الإصلاح هو هذا المجلس المبارك الذي نجلسه. أحد مصادق الإصلاح هذه الأخلاق التي يتمتع بها المؤمنون، لأن أتباع الشيطان أرادوا أن يقفوا بوجه التعاليم الإسلامية التي جاء بها رسول الله، حيث يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا ليس بالضرورة أن يكون فتحا آنيا، إنما فتح على مر العصور، وقد انتصر الإمام. نعم قتل الإمام الحسين عسكريا، انكسرت وخسر المعركة، ولكن معنويا أن الإمام الحسين قد انتصر، وأنتم ترون ضريح الإمام وزواره سلام الله عليه. फरमाते हैं कि अगर वो इस्लाह देखनी हो कि वो इस्लाह कहाँ कहाँ पर है, उसका एक मिसाल ये है कि ये जो हम मजलिस में सब जमा हुए हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी का नतीजा है कि आज सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए इस मजलिस में। कि अगर उस इस्लाह का दूसरा मिसाल देखना हो तो वो आप साहिबान ईमान का
اخلاق ہے کہ آج ہم سب اسی بلند اخلاق کی بنا پہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی آپ سیرت کو ظاہری طور پہ دیکھیں تو وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ آپ فوجی اسباب کے حوالے سے شاید جنگ ہار گئے ہوں، یعنی سارے ساتھی مارے گئے تھے، لیکن اگر امام کو معنوی طور پہ دیکھا جائے تو امام نے معنوی اور روحانی طور پر فتح پائی ہے۔ اور اس کو سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی زری پہ دیکھتے ہیں، وہاں پہ کتنے ہی لوگ مولا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ إذن الإمام الحسين وضع منهاجا ونحن في مكان يحمل اسما جميلا مستقا من هذا المنهاج وهو منهاج الحسين، وما أجمله من عنوان لهذا المكان۔ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے ہم سب مولا حسین کے راستے سے متمسک رہیں، اور کہا اس وقت جہاں پہ آپ تشریف فرما ہے اس کا کتنا خوبصورت نام ہے منہاج الحسین، یعنی حسین کا راستہ۔ هنا أسأل بعد هذه المقدمة المتواضعة البسيطة، نسأل أنفسنا، كل واحد منا يسأل نفسه، وأنا خادمكم أمامكم أول من يسأل نفسه، هل نحن فعلا سرنا على منهاج أبي عبد الله الحسين؟ هل نحن فعلا حافظنا على دم الحسين؟ حافظنا على روحه؟ هل ذهبت كفاء بالفضل العباس المقطوعتين هدرا أم أنتجت نتاجا في نفوسنا وأرواحنا؟ فرماتے ہیں یہاں پہ ہم سب کو سوال کرنا چاہیے اپنی ذات سے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کا خادم، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا واقعا ہم مولا حسین علیہ السلام کے راستے پہ ہیں کہ جس مقصد کی خاطر مولا نے اپنا خون قربان کیا، اپنی جان دی، جس کی خاطر مولا حسین علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کے دونوں بازو کٹوائے تھے، کیا ہم واقعا اسی راستے پہ ہیں؟ أول منهاج من منهاج أبي عبد الله الذي يجب أن نتبعه أيها الأحبة هو العفو عن المسيء، التآلف والتراحم، فنجد أن الإمام الحسين يوم عاشوراء سقى أعداءه الماء الذين جاءوا إلى قتله وقال اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا۔ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا اگر راستہ آپ نے دیکھنا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے راستے میں سے ایک اس کی واضح طور پہ نشانی علامت مصداق یہ ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں، جو ہم سے برائی کرے ہم اس سے درگزر سے کام لیں، آپس میں پیار و محبت سے رہیں، اسی طرح آپس میں الفت کا رشتہ قائم رکھیں۔ کہ اگر مولا حسین علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے تو ایسے لوگوں کو بھی معاف کیا کربلا میں جو ان کے قتل کی نیت سے کربلا میں آئے تھے۔ ومن الأمور التي أسسها أبو عبد الله هو الوفاء بالعهد، ألا وإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ إذا لابد أن نوفي عهودنا مع الله ونتعلم هذا الدرس من أبي عبد الله الحسين۔ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے راستے سے جو ہمیں اور سبق ملتا ہے وہ وفا کا سبق ملتا ہے، وفا کا درس ملتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے اصحاب کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ با وفا ساتھی نہیں دیکھے، اور نہ ہی اپنے اصحاب سے زیادہ کوئی بہتر بھلائی والا ساتھی دیکھا ہے۔ وأيضا علمنا منهاجا وهو صلة الرحم والمحافظة على صلة الأرحام، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي۔ نتعلم من العباس كيف وفى عهده مع أخيه، نتعلم من علي الأكبر كيف يبر والديه ويوصل رحمه، نتعلم من أولاد عم الحسين كيف وقفوا ولم يتركوا الحسين، قالوا أبا عبد الله نتركك ماذا نقول؟ تركنا شيخنا ورئيس عشيرتنا، إذن
صلة الرحم التي تتعلق بالعرش تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فرماتے ہیں کہ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں دروس دی ہے ان میں سے ایک درس پھر یہ بھی ہے صلہ رحمی کا، یعنی ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. کہ آپ دیکھیے کہ کربلا میں مولا حسین کے بھائی مولا عباس علیہ السلام نے کیسے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کی. اسی طرح مولا علی اکبر علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ اپنے بابا کے ساتھ کیسے صلہ رحمی فرما رہے تھے. مولا حسین علیہ السلام کے جو چچا صاحب بھائی تھے، دیکھیے کہ وہ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسے صلہ رحمی فرما رہے تھے. اور اس حوالے سے صلہ رحمی کے بارے میں فرمان بھی ہے کہ آپ اس سے صلہ رحمی کرو، اس سے حسن سلوک کرو رشتہ دار سے کہ جو تم سے اپنا تعلق توڑنا چاہتا ہے. ويعلمنا أبو عبد الله كيف نضحي في سبيل الله إذا كان كل أمر لله. يهون ذلك أن تقدم الروح وتقدم الأموال وتقدم الولد وكل عزيز عندك، حيث يقول بعد أن استشهد ولده الرضيع هون ما نزل بي أنه بعين الله. فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہمیں جو کربلا سے سبق ملتا ہے وہ خدا کی راستے میں قربانی کا سبق ملتا ہے کہ خدا کی راستے میں کیا قربان کریں. کہ مولا حسین نے بتایا اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی ہر چیز مولا حسین کے راستے میں قربان کر دو. اور یہاں تک کہ جب مولا علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اتنی بڑی مصیبت آئی لیکن میں نے یہ قربانی مولا علی اصغر علیہ السلام کی دی ہے، خدا کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے. وأيضا لا ننسى أخواتنا المؤمنات اللاتي يجلسن في هذا المحضر المبارك، حيث أقول أن اب فرماتے ہیں کہ جو پیچھے میری مومنات بہنیں بیٹھی ہیں میں ان کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں لأن للمرأة دور مهم في طف كربلاء، دور كبير ودور عظيم، وتمثل هذه الأدوار بوجود زينب لبنات رسول الله، بأم وهب، بزوجة وهب رضوان الله تعالى عليهم. فرماتے ہیں کہ کربلا میں عورتوں کا بہت زیادہ کردار ہے. اگر واقعہ کربلا میں عورتوں کا کردار دیکھنا ہو تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار دیکھیے، جناب ام وہب سلام اللہ علیہ کا کردار دیکھیے، جناب وہب کی زوجہ کا کردار دیکھیے. وأقول أن الإمام الحسين يعلمكن أيتها النسوة المؤمنات بأن تحافظن على عفتكن، على شرفكن. ولم يرضى أبو عبد الله أن تخرج تلك المرأة بعد أن قتل استشهد ولدها، أخذت سيفا أو عمودا خرجت. لم يرضى أبو عبد الله بذلك، خرج وراءها وجذبها من ردائها، قال أمة الله ارجعي، كتب القتل والقتال علينا وعلى النساء جر الذيول. فرماتے ہیں کہ میں خواتین کو نصیحت کرتا ہوں، اور امام حسین علیہ السلام نے جو خواتین کو تعلیم دی ہے وہ یہی چیز ہے کہ وہ اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، اپنی عفت کی حفاظت کریں. اور کہ اگر واقعہ کربلا میں دیکھیں کہ جب ایک شہید کی ماں اس نے لاشا دیکھا اپنے بیٹے کا تو وہ خیمے کی چوب لے کے باہر نکلی لڑنے کے لیے، تو مولا حسین علیہ السلام اس کے صبر سے راضی نہیں تھے کہ وہ باہر قدم رکھتی. مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا باہر نکل کے کہ تم خیمے میں واپس چلی جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے عورتوں پر جہاد، جنگ اور قتال کو فرض نہیں قرار دیا. أما على المستوى العبادي فيعلمنا أبو عبد الله كيف نحافظ على صلاتنا في يوم عاشوراء وفي تلك اللحظات الحرجة. أبو عبد الله وقف يصلي صلاته ودعا لذلك المؤمن حينما ذكر الصلاة، قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. فرماتے ہیں اسی طرح بندگان خدا ہونے کی حیثیت سے ہم دیکھیں تو جو کربلا سے ہمیں سبق ملتا ہے
وہ یہ کہ ہم اپنے نمازوں کو ان کے مقررہ وقتوں پر ادا کیا جائے. کہ اگر آپ کربلا میں دیکھیں مولا حسین علیہ السلام کا وہ صحابی جس نے مولا حسین کو بتایا تھا کہ اب نماز ظہر کا وقت ہو گیا، تو مولا نے اسے دعا دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تجھے نمازیوں اور اس کو یاد کرنے والوں میں محشور فرمائے. نحن لم ننصر الحسين في وقته في زمانه، ولكن الآن نستطيع أن ننصر الحسين بالحفاظ على الصلاة، بالحفاظ على الحجاب، بإعطاء الحقوق، بأن تحافظ المرأة على عفتها وحجابها، بالالتزام بالتعاليم الإسلامية الحية، فنكون قد نصرنا أبا عبد الله الحسين. فرماتے ہیں کہ ہم کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود نہیں تھے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کی مدد کریں، نصرت کریں، تو پھر اس کے لیے ہم مدد کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ ہم اپنے نمازوں کو مقررہ اوقات میں ادا کریں. اسی طرح ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اپنے پردے کا خیال رکھیں، وہ اپنی عفت و پاکیزگی کی حفاظت کریں، اور تمام جو اسلامی تعلیمات ہیں اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو تو ہم مولا حسین علیہ السلام کی مدد آج بھی کر رہے ہیں. وأخيرا وليس آخرا، وقد حل لنا وقت المغرب وقت الصلاة، والآن أقول لا بد أن نحافظ على وقت الصلاة. لكن هذا حديثنا أيضا في حب أبي عبد الله الحسين. أقول فلنقوي ارتباطنا بأبي عبد الله، لأننا إذا جعلنا ارتباطنا بأبي عبد الله قويا سوف نفوز في الدنيا والآخرة، لأن في الدعاء يقول اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. کہتے ہیں اب چونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ نماز کو اس کے مقررہ وقت پہ ادا کروں گا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے مولا حسین علیہ السلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے. کہ جب مولا حسین علیہ السلام سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، رشتہ مضبوط ہوگا، تو پھر آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. کہ ہم اللہ سے یہی تو دعا مانگتے ہیں کہ بارے اللہ تو مجھے اپنی نظروں میں معزز بنا، بلند قدر و منزلت والا بنا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں. اللهم اجعلنا على نهج أبي عبد الله الحسين والسائرون على خطه، فخط الحسين هو أسرع الطرق إلى الجنة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اجعل عراقنا وبلاد المؤمنين آمنة مطمئنة يا الله، واحفظ جميع المؤمنين والعاملين لخدمة الإسلام والدفاع عن الدين والشرع الحنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا، وأن توفقوا لزيارة أبي عبد الله الحسين وزيارة أبي الفضل، إنه سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رمضان شروع چکی ہے، میں شکر گزار ہوں معزز مہمانوں کا، خاص طور پر عدنان قاضی مسوی صاحب کا، ان کے ساتھیوں کا، علامہ قاضی حسین صاحب کا، سید زیاد حبیب صاحب کا، صافی حضرات جو تشریف لائے، مختلف جرائد کے ساتھی، ٹی وی چینلز کے ساتھی، مختلف اداروں کے ساتھی، مہربان شیعہ سنی مسلم غیر مسلم جتنے بھی لوگ تشریف لائے، علماء اعلام، شخصیات، میں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. سرکار علامہ سید عدنان قاضی موسوی حفظہ اللہ امامت فرمائیں گے. تمام خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی امامت میں نماز مغرب ادا کیجیے اور اس کے بعد معذرت نماز فرما کے جائیے. اللہ تعالی ہمیں کربلا والوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.